السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت عائشہ نے روایت کو ٹھکرا دیا اور قرآن کی آیت پڑھی۔ دوستو، جو روایت پرست ہے نا، جو منکرین قرآن ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ کوئی سند جتنی چاہے مضبوط ہو، اس کے راوی تمہارے نزدیک جتنے زیادہ سچے ہوں، لیکن اگر اس کا متن قرآن کے خلاف ہے تو تمہیں چاہیے اخلاقی لحاظ سے اس کو قبول مت کرو۔ لیکن یہ سیدھی سی بات ان روایت پرستوں کے دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ سب سے پہلے تو ان کے راوی ثابت ہی نہیں ہیں۔ ان کی جو سب سے بڑی کتاب ہے الجرح والتعدیل، وہ مشکوک ہے عبد الرحمن بن ابی حاتم کی۔ جب راوی ثابت نہیں، یعنی ان کی عدالت ثابت نہیں ہے، تو روایات کس طرح ثابت؟ سوال۔ اور پھر خود شعبہ بن حجاج ان کا محدث، وہ کہہ رہا ہے اگر میں روایات لیتا سچے لوگوں سے تو 4 یا 5 لوگوں سے لیتا۔ یہ حال ہے۔ تو آج آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں ایک روایت پیش کروں گا صحیح مسلم سے، جس کے مطابق حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا ایک نہیں 2 صحابہ کی حدیث روایت ریجیکٹ کر دی، ٹھکرا دی، اور یہ کہا یہ قرآن کے متن کے خلاف ہے۔ روایت پرستو، تمہاری روایات کے مطابق حضرت عائشہ کا مزاج قرآنی مزاج تھا۔ ہر چیز کو قرآن پہ تولنا، یہ نہیں سند آ گئی ہے تو آنکھیں بند کر کے۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ یہ روایت دوستوں میں پڑھ رہا ہوں۔ (928) اور 2150۔ دوستو، یہ طویل روایت ہے، بہت بڑی روایت ہے۔ اس کے اندر سے جو کام کی بات ہے نا، وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی صاحبزادی مکہ میں فوت ہوگی تو ہم ان کی جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ ابن عمر اور ابن عباس وہ بھی تشریف لے آئے۔ میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا، پھر دوسرا آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عمر انہوں نے عمر بن عثمان سے ان کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے فرمایا تم روتے ہو؟ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ سمجھاؤں آپ کو؟ حضرت عمر کے بیٹے کون؟ عبداللہ ابن عمر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی رشتہ دار پہ، کسی قریبی پہ روئے، میت پہ، عذاب میت کو ہوگا۔ مثال کے طور پہ میرے خاندان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب میں روتا ہوں، میرے رونے کی وجہ سے، ابو جعفر تنولی کے رونے کی وجہ سے اس بیچارے کو عذاب ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ اور کیوں فرما رہے ہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں میں نے ایسا رسول اللہ سے سنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر وہ بھی فوت ہو گئے نا، تو میں نے یہ بات حضرت عائشہ سے بیان کی۔ حضرت عمر فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک اور صحابی رو رہا ہے، سیم اسی طرح۔ عبداللہ ابن عباس انہوں نے بھی یہ بات سن لی عبداللہ ابن عمر سے۔ اب عبداللہ ابن عباس کہتا ہے
کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس گیا مزید تحقیق کرنے کے لیے. سنو آگے کیا ہے. عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر وفات پا گئے تو میں نے یہ بات حضرت عائشہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا. کس نے؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ اللہ عمر پر رحم فرمائے. اللہ کی قسم کھائی حضرت عائشہ نے. نہیں، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا. سنو کہ اللہ مومن کو کسی کی رونے کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ کافر کے عذاب کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے. کافر کی بات ہوئی ہے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا تمہارے لیے قرآن کافی ہے. اللہ اکبر. ابو جعفر تنولی کا عقیدہ. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ تمہاری روایات کے مطابق روایت پرستو حسبنا کتاب اللہ. حضرت عمر نے فرمایا ہمیں قرآن کافی. حضرت عائشہ بھی یہی فرما رہی ہیں حسبکم کتاب اللہ، تمہیں قرآن کافی ہونا چاہیے. روایت پرستو صحیح البخاری کے مطابق ان کا پیشاب پینے والو اپنی عقل کو استعمال کرو. حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ آواز نہیں آئی مجھے. کیا بات ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ایک، قرآن کافی. ابو جعفر تنولی سے تم یہ پوچھتے ہو نا، ابو جعفر تنولی تم سے پہلے کس نے بولا ہے قرآن کافی؟ حضرت عمر حسبنا کتاب اللہ تمہاری بخاری میں لکھا ہے. حضرت عائشہ تمہاری صحیح مسلم میں لکھا ہے حسبکم کتاب اللہ، تمہیں صرف قرآن کافی. جاؤ لگاؤ فتویٰ دونوں پہ، اپنی گریبان میں جھانکو. تمہیں کچھ الف بے کسی چیز کا نہیں پتا. نیچے کمنٹس میں گالیاں لکھیں، دل خوش کیا. کوئی علمی بات کی تم لوگوں نے؟ جاہلو. تمہیں جو شخص گیان بانٹ رہا ہے، علم بانٹ رہا ہے، اس کو بھی تم نیچے گالیاں دیتے ہو. تمہاری کتابوں سے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. میں تو صرف پڑھ رہا ہوں. اگر یہ پڑھنا جرم ہے تو یہ کتاب چھاپنا بھی جرم ہے. پابندی لگاؤ صحیح مسلم پہ. اور حضرت عائشہ نے فرمایا تمہارے لیے قرآن کافی، جس میں یہ ہے آیت وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بوجھ اٹھانے والے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. عبداللہ بن ابی ملیکہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ بھی قسم کھا رہا ہے. حضرت ابن عمر نے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ نہیں کہا حضرت عائشہ سے یہ کیا میرے بابا حضرت عمر حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہو کہ اس کو روایت کو قبول نہیں کر رہی، اوپر سے قرآن کی آیت پیش کر رہی ہو. یہ تو منکرین حدیث کا طریقہ ہے. آگے سنو دوستو، آج تو مزہ آ رہا ہے نا مزہ. روایت پرستو اپنے گریبان میں جھانکو. قرآن کافی تھا، کافی ہے، کافی رہے گا. تمہارے سینوں پہ یہ ویڈیوز جب تک موجود ہیں تا قیامت تک انشاءاللہ، جب تک انٹرنیٹ موجود ہے. تو جس طرح کباب تلتا ہے نا، یہ اس طرح تمہارے سینوں کو جلائیں گی یہ ویڈیوز. کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس. حضرت عائشہ نے روایت کو ریجیکٹ کر دیا، کوئی گواہی نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا، قرآن کی آیت پیش کر دی. یعنی یہاں سے روایت سنی، ایک دم اس کو قرآن کی میزان پہ پیش کر دیا. قرآن میزان ہے، اس کے اندر تولا جائے گا. یہ روایت ہے، اس کا متن قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے خلاف ہو متن، یہ حضرت عائشہ کا طریقہ ہے، حضرت عائشہ کی سنت ہے. روایت کا متن قرآن کے خلاف ہو اور بیان کرنے والا حضرت عمر ہو، اندازہ کرو کتنا بڑا صحابی، تب بھی روایت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اگر حضرت عمر کی روایت کو ریجیکٹ مسترد کیا جا سکتا ہے جو قرآن کے خلاف ہو، تو روایت پرستو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ دوستو ایک اور روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے.
2154 اور 932۔ حضرت عائشہ کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کس نے؟ حضرت عائشہ نے، وہ ابن عمر بھول گئے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھول گئے ہیں۔ ثابت ہوا، صحیح مسلم سے بتا رہا ہوں، روایت پرستو، تمہاری صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحابی حضرت عائشہ گواہی دے رہی ہیں، صحابی روایت بھول گیا۔ ثابت ہوا صحابہ کرام بھی روایت بیان کرنے میں غلطی کرتے تھے۔ ٹھنڈ پڑ گئی ہے سینے میں؟ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا، اس مرنے والے کو اس کی غلطی یا گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کے گھر والے اب اسی وقت اس پر رو رہے ہیں۔ اور یہ بھول عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کے مانند ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدر کے اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر، جس میں بدر میں قتل ہونے والے مشرکوں کی لاشیں تھیں، تو آپ نے جو ان سے کہنا تھا کہا، اور فرمایا اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو بخوبی سن رہے ہیں، حالانکہ اس بات میں بھی وہ بھول گئے۔ یہ دوسری غلطی ہے۔ حضرت عائشہ گواہی دے رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 2 مختلف حدیثوں میں 2 غلطیاں کیں۔ روایت پرستو، ٹھنڈ پڑ گئی ہے؟ صرف قرآن، کوئی غلطی نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ صحابی غلطی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، یہ تمہاری صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ غلطی سے پاک صرف میرے سونے پیارے اللہ کی ذات ہے، میرا اللہ غلطی سے پاک ہے، ہر بشر غلطی کر سکتا ہے، یہ تمہاری صحیح مسلم میں ہے۔ مجھے پتہ ہے ابھی تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ابو جعفر تنولی، یہ ہماری کتابوں سے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تمہاری صحیح مسلم ہے۔ قرآن کو تم نیچے کرتے ہو، صحیح مسلم کو اوپر کرتے ہو نا، یہی تمہاری صحیح مسلم۔ پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ یہ بات بھی بھول گئے۔ اچھا، پھر انہوں نے یعنی حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ دیکھو عبداللہ ابن عمر کی روایت سن کے قرآن پیش کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا روایت کے مقابلے میں جس کا متن قرآن کے خلاف ہو، قرآن پیش کرنا حضرت عائشہ کی سنت ہے، اور ابو جعفر تنولی اس پہ عمل کر رہا ہے۔ اور ابن عمر ان 2 روایتوں کا اصل بیان محفوظ نہیں کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان 2 روایتوں کو یاد نہیں کر سکے، نہ حضرت عمر۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ نے تنقید کی ہے دونوں روایتوں پہ، سیدھا قرآن پیش کر دیا اور کہا تمہیں قرآن کافی ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ نے یہ نہیں دیکھا آگے خلیفہ وقت ہے یا اس کا بیٹا ہے، نہ، سیدھا قرآن پیش کر دیا۔ طبیعت صاف ہوئی روایت پرستو ہیں؟ آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے یا اور دوں؟ تمہاری صحیح مسلم کے مطابق حضرت عائشہ نے حضرت عمر اور ان کے بیٹے دونوں باپ بیٹے کی روایتوں کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، اور مقابلے میں قرآن کی آیت پیش کی، اور پھر فرمایا حسبکم کتاب اللہ، تمہیں قرآن کافی ہے۔ یہ نہیں کہا، اچھا حضرت عمر یا ان کے بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا او جی یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، اتنے بڑے ہم صحابی ہیں اور ہم روایت بیان کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ نے ہماری روایت کو ٹھکرا دیا، یہ تو ہماری انسلٹ ہوئی ہے۔ نہ، چپ ہو گئے۔ روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ تابعی صحابہ کا اسٹوڈنٹ قسم کھا کے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بالکل خاموش ہو گئے، جب قرآن کی آیت سنی نا سر جھکا لیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں سارے صحابہ ابو جعفر تنولی کے سر آنکھوں پہ، قرآن آتا تھا ہر صحابی خاموش ہو جاتا تھا، سر جھکاتا تھا۔ آج کا روایت پرست
اتنا دھویا ہوا بغیرت ہے، جب قرآن کی آیت پیش کرو تو سر نہیں جھکاتا، آگے سے مقابلہ کرتا ہے، آگے سے فتوے لگاتا ہے، ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، نیچے کمنٹس میں گالیاں دیتا ہے۔ دوستو اس روایت سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس روایت سے ہم نے 4 چیزیں سیکھی۔ پہلی تو یہ کہ صحابہ روایت بیان کرنے میں غلطی کرتے تھے، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ بھول گئے پھر غلط بیان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات، صحابہ روایت بیان کرنے میں غلطی کرتے تھے، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ لگا غلطی سے پاک صرف اس کی ذات ہے، سونے اللہ کی۔ دوسری بات ہمیں اس روایت سے کیا پتہ لگا؟ حضرت عائشہ نے روایت سنی اور مقابلے میں ایک دم قرآن کی آیت پیش کر دی۔ معلوم ہوا کوئی بھی روایت اگر اس کا متن قرآن کے خلاف ہے تو اس روایت کو ٹھکرانا اور قرآن کی آیت پیش کرنا حضرت عائشہ کی سنت ہے۔ تیسری چیز، عبداللہ بن ابی ملیکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے۔ روایت کے مقابلے میں قرآن جب آ جائے، روایت کے مقابلے میں جب قرآن آ جائے تو سر جھکانا، خاموشی اختیار کرنا، سر خم تسلیم کرنا، قرآن کی آیت کو عزت دے کر ماننا حضرت عبداللہ ابن عمر کی سنت ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیلاؤ، واٹس ایپ پر پھیلاؤ، فیس بک پہ پھیلاؤ، یوٹیوب پر پھیلاؤ، ہر جگہ اس کو اپلوڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کرو، اجازت ہے۔ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اسے آپ اپنے چینلز پہ یوٹیوب بنا کے اس پہ ریئیکشن بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو پیغام قرآن کا پیغام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پھیلاؤ۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کو تھامو، میرا اللہ کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، حضرت عمر قرآن کافی، حسبکم کتاب اللہ، حضرت عائشہ وہ کہتی تمہیں قرآن کافی ہونا چاہیے۔ آج کا روایت پرست کہتا ہے قرآن تو کافی نہیں ہے، وہ دیکھو نا جی ایکچولی وہ پتہ نہیں وہ فلانا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات، ایک روایت پرست مجھے کہتا ہے فیس بک اور موبائل یہ دونوں چیزیں قرآن سے دکھاؤ۔ اندازہ کرو، روایت پرست دوستو اتنے زیادہ پریشان ہیں نا، اتنے زیادہ پریشان ہیں، خدا کی قسم کھائیے میرے سوالوں کی جواب ان کے پاس نہیں ہے، اتنے زیادہ پریشان ہیں، گالیاں بھی انہوں نے دیں، یہ پریشان ہے یار، یہ کس مٹی کا بنا ہوا بندہ ہے، اس کو ہم نے گالیاں بھی دی ہیں، ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، پھر بھی یہ ایسا سخت مزاج بندہ ہے کہ ہار نہیں مان رہا، گالیاں سن رہا ہے اور بدستور گالیاں سن رہا ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔ قرآن کا جو محوریت ہے، مرکزیت ہے، جو قرآن سینٹر ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ فوجی جو ہوتا ہے نا، فوجی ہتھیار نہیں رکھتا، جان دے دیتا ہے، ہتھیار نہیں رکھتا۔ قرآن ہمارا ہتھیار ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، آخری قطرے تک خون کے اس کا انشاءاللہ دفاع کریں گے اور اس کا پرچم بلند کریں گے۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرا ایک اور چینل ہے، یہ میں اس کا لنک نیچے دے رہا ہوں، اس کو بھی سبسکرائب کرو، ٹھیک ہے؟ آخر میں شیئر، میرے قرآن جیسا، میرے پیارے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ روایت پرستو تمہارے 2 نمبر راوی تو کوئی شے ہی نہیں۔ دوستو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔